جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ اہم خبروں پر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو میٹرک کے امتحانات ہوئے ہیں، تو ان میں جو 2 کویشچن آئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، جو سوالات آئے ہیں، اور آپ کو وہ بھی بتائیں گے کیا سوالات آئے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو دوسری خبر ہے، تونسا شریف کے اندر سے جو ایڈس کی بیماری کے اندر جو بچے ہیں وہ مبتلا ہو گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ملکی تاریخ کا جو سب سے اچھا فیصلہ ہوا ہائی کورٹ نے دیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیا وہ فیصلہ اچھا ہے یا برا۔ میرے خیال سے فیصلہ تو اچھا ہی ہے، اور پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے کچھ برا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو بھاولپور بورڈ کے ایگزام کے اندر جو مارننگ میں اور ایوننگ کے اندر میٹرک کے امتحانات میں 2026 میں، یعنی کہ 2025 میں 2026 کے اندر ابھی تو پیپر میرے ساتھ جو شیئر کیا گیا ہے، میں نے جو پیپر کے اندر دیکھا، جو 2 سوالات آتے ہیں، اس حوالے سے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ میں اسکرین پہ پیپر بھی شیئر کر دوں گا، آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ مجھے جھوٹا قرار دے دیں گے کہ آپ مریم نواز کی کس طرح تعریف کر رہے ہیں۔ تو بول کر تو کچھ کوئی کر نہیں رہا ہوگا، شاید یہ بچوں سے میٹرک کے امتحانات کے اندر تعریفیں کروائی جا رہی ہیں۔ تو تعریفیں کیا ہوں گی، وہاں پہ بھی میرے خیال سے بچوں نے پاس ہونے کی خاطر تعریفیں کر دی ہوں گی میرے خیال سے، اگر 50% تو بچوں نے شاید یہ سوال کا جواب دیا ہی نہ ہو۔ سوال کیا تھا، ہم سوال پر آتے ہیں۔ سوال کیا پوچھا گیا ہے، تو سوال کچھ اس طرح کا پوچھا گیا ہے، کب اور کس نے پنجاب کی پہلی خاتون جو ہے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے پوچھا گیا ہے کہ کیا دوسرا جو سوال تھا وہ کیا تھا، وہ بھی آپ کو ناظرین بتائیں گے، وہ بھی میں اس کا بھی پیپر آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل۔ اس میں یہ پوچھا گیا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یہ بچوں سے سوال پوچھا گیا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ قائد اعظم کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ، اور بینظیر بھٹو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، مادر ملت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اب تو انہوں نے تعریف 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 بس کرنی چاہیے تھی، بچوں نے پتہ نہیں اب تعریف کی ہے یا نہیں۔ تو میں تو یہاں پہ اب میٹرک کے امتحانات میں بچوں کے ساتھ، بچوں نے بھی پتہ نہیں کیا تعریفیں کی ہوں گی۔ وہ بچے جو بھی میٹرک کے امتحانات دے کر آئے ہیں، جنہوں نے میٹرک کے امتحانات دیے ہیں، وہ کائنڈلی میری ویڈیو میں یا کمنٹس کے اندر یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے یا نہیں، اور سوال اگر یہ آپ نے اس کا جواب دیا ہے اور کیا دیا ہے جواب، مطلب کہ آپ لوگوں نے پاس ہونے کی خاطر کسی نے تعریف کر دی ہونی، اگر کہ جس نے نہیں کی ہوگی تو اللہ ہی خیر کرے گا، وہ بندہ فیل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اگر تعریف نہ کی ہو۔ تو یہ حال ہے، یہ ایجوکیشن کا یہ حال ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور کیا پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایجوکیشن اور بھاولپور بورڈ کا انداز ہے پوچھنے کا۔ بچوں کچھ اتنا بھی کوئی شاید ہو سکتا ہے بچوں کو شاید علم ہی نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ کون ہے اس ٹائم جو پنجاب کی۔ تو ہر جگہ جگہ پہ انہوں نے جتنی تشہیر کی تھی، جتنی یہ اب تو ناظرین امتحان کے اندر بھی تعریفیں کرنی پڑیں گی، ویسے تو شاید نہ کرنی پڑیں، امتحان کے اندر اب تعریفیں کرنی پڑیں گی۔ تو آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور باقی ہم دوسری خبر پر آتے ہیں۔ تونسا شہر میں جو ایڈس کی تشخیص ہوئی ہے، جو ایڈس کی بیماری ہے، وہ تقریباً آپ کو بتائیں گے کہ جو ابھی تک خبر موصول ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے 334 افراد میں ایڈس کی تشخیص ہوئی ہے، جس میں 12 سال سے کم عمر بچے جو ہے 331 ہیں۔ تو 12 سال سے جو کم عمر بچے ہیں وہ 331 ہیں۔ تو اس کی تفصیلات ابھی تک بتائی نہیں جا رہی کس وجہ سے یہ ایڈس کی بیماری جو ہے پھیلی ہے۔ تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو سرنج ہے اس کا جو وہ ڈبل یوز ہوتی رہی ہے، جو ایک ہی سرنج 2 یا 3 بچوں کو لگتی رہی ہیں، وہی جو پہلے یوز کسی اور بچے پہ کی ہے وہی سرنج دوسرے بچے پہ یوز کی، اس وجہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ سننے میں یہی آ رہا ہے۔ ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تونسا کے THQ ہسپتال میں مستقل ایڈس اسکریننگ جاری ہے۔ اب تک 50,000 سے زائد مشتبہ افراد کی جو اسکریننگ کی گئی ہے، کی جا چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ 331 بچے ہیں جو 12 سال سے کم عمر ہے، جن لوگوں میں ایڈس کی بیماری پتہ چلی ہے۔ یہ اب دیکھیں کہ یہ محکمہ جو صحت ہے تو اس کی کتنی بڑی نااہلی ہے، کتنے بچے یہ ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو باقی سوال میٹرک میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور مریم کب اور کس نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے، اس حوالے میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اور کام یہاں پہ کون سا ہو رہا ہے، ایڈس پہ۔ جن بچوں سے آپ تعریفیں کروا رہی ہیں، آپ تو ان بچوں کا ہی خیال رکھ لیں۔
اگر ان بچوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو آپ یہ سوال پوچھے ہی نہ کہ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ کون ہے اور کنہوں نے حلف اٹھایا ہے، یہ جو خاتون ہے اس بارے میں آپ بتائیں۔ تو یہ سوال آپ پوچھے ہی نہ، اس سے بہتر ہے اگر آپ بچوں کا خیال ہی نہیں رکھ سکتی تو اس میں یہ حالات ہیں پنجاب حکومت کے۔ تعلیم کا تو حال میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح کے سوال پوچھے گئے، اسی کے ساتھ آپ کو بتایا کہ تونسا شریف کے اندر جو بچوں کے ساتھ جو ایڈز کی بیماری جو زیادتی ہوئی ہے، اس حوالے میں بھی آپ کو بتایا کہ بچوں سے جو تعریفیں آپ نے ریٹن میں کروانی تھی وہ آپ ابھی دیکھ لیجئے گا کیا آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں، کیا آپ اب پیپر تو دے دیا ہوگا بچوں نے، تو ابھی بچوں نے کیا لکھا ہوگا یہ بھی میری تو یہی گزارش ہے کہ جو ٹیچر اساتذہ جو پیپر کو چیک کریں گے اس کی جو تصویر ہے وہ ضرور سوشل میڈیا پہ وائرل کریں کہ کیا کیا بچوں نے لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ تو اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ملکی تاریخ کا جو اچھا فیصلہ ہوا وابڈا کے حوالے میں۔ پاور زمین ہے جو پاور سیکٹر کے ملازمین ہیں اب انہیں فری یونٹس نہیں ملیں گے، گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے ملازمین ہیں، ان کے جو یونٹس ہیں جو فری یونٹس ہیں اب وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بجلی بھی مہنگی کریں گے، وہ بھی کرنے کا ان کا ارادہ بن چکا ہے، دیکھتے ہیں کتنے پیسے ہیں کتنے روپے بڑھتے ہیں۔ تو سننے میں یہی آ رہا کہ بجلی اب مہنگی ہوگی، تو فری یونٹس جو تھے ملازمین کو ملتے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب میرے خیال سے جو فری یونٹس ہیں وہ مساجد کو دیے جائیں، جو ان ملازمین کو دیتے تھے اب مساجد کو دیں۔ ہم نے تو اتنا ہی بل دینا جتنا آنا ہے، پہلے بھی آتا تھا اب بھی اتنا ہی آئے گا، ہمارے بل میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنے ملازمین کے آپ نے فری یونٹس لگائے ہوئے تھے اب یہ مساجد کو دیے جائیں، تو مسجدوں کو یہ فری بجلی کی جائے۔ تو میرا تو مطالبہ کہ عام عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو ملازمین کو فری یونٹس دیے گئے تھے اسی کے ساتھ اب یہ جو ان کے تو یونٹس ختم کر دیے گئے ہیں، اب یہ مساجد کو یونٹس دیے جائیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملے گی انشاءاللہ صبح اور نئی خبروں کے ساتھ۔ تو ابتسام سعید کو دیجیے اجازت، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی حفاظت کرے۔